بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی اللہ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے۔ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخیوں میں عذاب کے اعتبار سے سب سے ہلکا عذاب پانے والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پیروں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی اور کیتلی جوش کھاتی ہے۔ صحیح بخاری۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اتنا مت اتراؤ کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الموت ریحانۃ المؤمن۔ مومن کے لیے موت خوشبودار پھولوں کے گلدستے کی مانند ہے۔ کنز الاعمال۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تجلی نار تھی یا نور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، جلا کیوں کر یہ کوہ طور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے، وہ شہرگ سے بھی ہے نزدیک، یہ قرآن کہتا ہے شہرگ ہم سے کتنی دور، نہ تم سمجھے نہ ہم سمجھے۔ مولانا رومی۔ برتن اور ظرف چھوٹا ہو تو زیادہ چیزیں سنبھال نہیں سکتا، چھلک جاتا ہے، چاہے علم ہو، دولت ہو، تقوی ہو، شہرت ہو یا عزت ہو۔ ابن رشد۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ جو نیکیوں میں بھاگے گا اور جو نیکیوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا وہی جنت میں بھی بھاگ کر پہنچے گا۔ نعمتوں کو اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ سیدنا عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اسے آدھی رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر بھی باجماعت ادا کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کے حضور قیام کیا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 656۔ روحانیت کا راستہ دوسروں کی عزت نفس کو روندنے سے نہیں بلکہ اپنے نفس کو روندنے سے ملتا ہے۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے عمل کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے اچھے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ مخالفین خامیوں کی درست نشاندہی کرتے ہیں۔ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ جس دن قرآن خوانی کے بجائے قرآن فہمی کی محافل ہماری روایت بن گئیں، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا بد اخلاقی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ صحیح بخاری جلد 100۔
مس جج نہ کیا کریں اپنے اللہ کو، اس کا رحم بہت وسیع ہے، اس کی محبت سب سے بڑی محبت ہے۔ سو پریشان ہونا چھوڑ دیں، آپ جتنا کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے، باقی کا اللہ کے سپرد کر دیں، وہ آپ کے معاملات خود ہی دیکھ لے گا، وہ اکیلا کافی ہے آپ کے سبھی کام بنانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کے عیب نہ ٹٹولو ورنہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ بہترین انسان وہ ہے جو عروج کے زمانے میں اللہ کا شکر گزار ہو اور زوال کے وقت صبر اختیار کرے۔ بری عادت کی مثال پودے کی سی ہے، شروع میں ہی اکھاڑ دو ٹھیک، ورنہ تناور درخت بن جائے گا۔ زندگی جسمانی خوبصورتی سے کہیں آگے کی چیز ہے، یہ روحانی بیداری کا نام ہے، اس پر بھی توجہ دیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے 90 بار خرچ کرنے کا حکم دیا، وعدے کے ساتھ کہ میں بڑھا دیتا ہوں۔ صرف ایک جگہ ذکر ہے کہ شیطان فقر سے ڈرا کر خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ آئیں اپنا محاسبہ کریں، ہم نے کس پر یقین اور عمل کیا۔ ڈاکٹر شاہد ندی۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنے والوں کے انجام خوبصورت ہوتے ہیں۔ شدید نمکین سمندر میں اپنا میٹھا پانی مت ڈالتے رہیے، ایسے سمندر میٹھا ہوگا نہ آپ کو اپنی قربانیوں کا کوئی اثر دکھائے گا۔ جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ اپنی انا، تکبر اور گناہوں کو ختم کرنے کا نام ہے۔ انسان ہر طرح کی منفی گفتگو کرنے اور بری خبریں سننے، دیکھنے اور انہیں زیر بحث لانے سے پرہیز کرے۔ منفی باتیں کرنے اور منفی خیالات پھیلانے والے لوگوں سے دور رہے۔ برے سے برے موقع پر اچھا پہلو سامنے رکھے۔ کچھ کر سکتا ہو تو کرے، ورنہ معاملے کو اللہ رب العزت پر چھوڑ کر اسی پر بھروسہ اور توکل کی راہ اختیار کرے۔ صبر اور حوصلے سے کام لے، ہمیشہ زندگی کے مثبت گوشوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتے رہے۔ یہ ہے زندگی کا مثبت راستہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، مگر نہ وہاں کوئی تھوک آئے گا، نہ ناک سے کچھ نکلے گا، نہ پیشاب ہوگا، نہ پاخانہ۔ ان کا کھانا ڈکار کی شکل میں نکل جائے گا اور ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی۔ مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہیں۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو۔
کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں۔ مشکوٰۃ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ جب کوئی غبارہ آپ کے منہ پر پھٹ جائے تو غصہ کس بات کا؟ آپ نے ہی اس میں ہوا بھری اور اسے اس کے حجم سے بڑا کر دیا۔ بالکل یہی معاملہ کچھ لوگوں کا ہے۔ جب آپ ان کے حجم سے بڑھ کر ان سے سلوک کریں، ان کے قد سے بڑھ کر انہیں عطا کریں، اور جس چیز کے وہ اہل نہیں وہ احسان ان پر کریں، تو وہ ایک دن آپ کے منہ پر ہی پھٹ پڑیں گے۔ کم ظرف پر احسان نہ کر، اور جس پر احسان کر پھر اس کے شر سے ڈر۔ بیری کے 5 پتے پیس کر 1 گلاس پانی میں ابالیں۔ پانی آدھا رہ جائے تو اسے چھان کر دن میں کسی بھی وقت 1 دفعہ پی لیں۔ یہ بلڈ پریشر اور شوگر کو بہت جلدی ٹھیک کر دیتا ہے۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھنا۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار کرنا۔ نمبر 3، کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 4، کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ امام شافعی۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو، یہ تمہارے غموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہ کو بھی مٹا دے گا۔ ترمذی شریف۔ مصروفیت۔ اچھی چیزوں میں خود کو مصروف نہیں کرو گے تو بری چیزوں میں خود ہی مصروف ہو جاؤ گے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ گھبراؤ نہیں، اس رب نے تمہیں دھتکارا ہے نہ ہی انکار کیا ہے، فقط صبر و انتظار کا حکم دیا ہے۔ جب خیال مناجات ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کوئی اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہیں محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت نوازنے کو ہی اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ سنن ابن ماجہ۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہے۔ اگر کبھی تم تھک جاؤ تو کبھی مایوس نہ ہونا۔ خدا سے گفتگو کرنا، سفر کی جستجو کرنا، یہ اکثر ہو بھی جاتا ہے کہ بندہ تھک بھی جاتا ہے۔ مقدر کو برا جانو گے تو یہ ہو بھی جاتا ہے، مگر تم حوصلہ رکھو، وفا کا سلسلہ رکھو، جسے خالق سمجھتے ہو بس اسی سے رابطہ رکھو۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ کچھ لوگ جتنے کیڑے دوسروں میں نکالتے ہیں، اگر وہ صرف ایک کیڑا اپنے آپ میں سے نکال لیں تو ان کی اور دوسروں کی زندگی بڑے آرام سے گزر سکتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا۔
جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہار مان لینا کمزوری کی نشانی ہے۔ ہمیشہ کوشش جاری رکھیں، کیونکہ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو شکست سے سیکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ ہر رات کے بعد ایک نیا دن طلوع ہوتا ہے۔ امید کبھی نہ چھوڑیں۔